Hey guys, السلام علیکم. اٹس می محمد آفاق خان. ایک دفعہ ہم کچھ دوستوں کے ساتھ افغانستان کے صوبے کندہار سے بائی روڈ کہیں سفر کر رہے تھے. تو راستے میں ایک دوست مل گیا جس کو ہم جانتے تھے، دوست تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو. اس نے بھی وہی منزل بتائی جہاں ہم جا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، ہمارے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ اگر آپ کے پاس جگہ نہ ہو. تو اس نے پشتو میں کہا کہ نہ میرا بانی ماں سارا کڑا دا. نہیں نہیں، آپ کا شکریہ، میرے پاس کڑا ہے. اب کڑا ہماری پشتوں میں ہم کڑا بولتے ہیں جو گھر کا سامان ہو، مطلب کوئی سودا سلف ہو یا کوئی بھی چیز ہو گھر کا سامان، ہم اس کو پشتو میں کڑا بولتے ہیں. تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کڑے کے ساتھ آ جاؤ. کسی نے کہا کہ یار کڑا ہے کیا ہو گیا، میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، آپ سیٹ پہ رکھ دو. کسی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کڑا لے آؤ، میں اپنی ٹانگوں کے بیچ میں رکھ دوں گا، تھوڑی سی جگہ ہے سیٹ کے پاس. تو اس نے کہا یار کیسی باتیں کر رہے ہو آپ لوگ، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے یار، آپ یہ مذاق اتنا نہیں کرو. تو ہم نے کہا یار کون سا مذاق کر رہے ہیں، ہم سیریس بول رہے ہیں. اس نے کہا بھائی کڑا ہے میرے پاس. تو ہم نے کہا ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کڑا لے آؤ، ہم بیٹھ جائیں گے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، ٹانگوں کے بیچ میں رکھ دیں گے، پیچھے رکھ دیں گے، آپ لے آؤ. اس نے کہا بھائی کڑے سے مراد میرے ساتھ میری گھر والی ہے، مطلب میرے بیوی بچے ہیں. تو ہمیں ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی ہوئی، کیونکہ وہ اپنی پشتوں میں کڑے سے مراد بیوی بچے ہوتے ہیں. ہماری پشتوں میں کڑے سے مراد جو ہے وہ سامان وغیرہ ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ پشتو زبان بھی ایک جیسی، لیکن ایریا کے مختلف ہونے کی وجہ سے الفاظ کے معنی الگ تھے. اسی لیے میں ہمیشہ طلباء، علماء یا ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ دوسرے بندے کی مینٹل لیول پر جا کر بات کرنی ہے، دوسرے کی ثقافت کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ جب کچھ علماء یو کے آتے ہیں تو بلایا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ جوش میں بیان کرنے والے فلاں مولانا صاحب آئیں گے، ولولہ انگیز خطاب فرمائیں گے. اب وہ جو ولولہ انگیز خطاب فرماتے ہیں تو جب ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہاں پہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں استاد جی وائی از ہی شاؤٹنگ، استاد جی وائی از ہی اسکریمنگ، یہ کیوں چیخ رہے ہیں، یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اب ان کو کیا بتا کہ ولولہ انگیز کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے بات کو الگ انداز سے سننے کی، الگ انداز سے سمجھنے کی. اسی طریقے سے اگر کوئی مولوی پاکستان کے کسی علاقوں میں بہت ہی سو کر آرام آرام سے باتیں کرے تو شاید اس سے لوگ بور ہو جائیں. ہر علاقے کی ایک الگ مینٹیلٹی ہوتی ہے. ایک اور بات، اب اگر آپ کسی سے بہت ہی لغت والی اردو میں بات کر رہے ہوں، بہت ہی کتابی اردو میں بات کر رہے ہوں، آپ نے چاہے یونیورسٹی سے کیوں نہ پڑھا ہو، آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا. بٹ اگر آپ اس طرح کی بات کریں، تھوڑے سے انگلش الفاظ، تھوڑے سے آسان اردو کے الفاظ استعمال کریں تو لوگوں کو بات سمجھ آ سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی علماء یا طلباء ہیں یا جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کی فیلڈ ہو یا پھر وہ مقرر بننا چاہتے ہیں، تقریریں کرنا چاہتے ہیں، خطابات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی آڈینس کیا ہے، آپ کو سننے والے کس لیول کے لوگ ہیں. بغیر اپنی سچائی کو سائڈ پہ کیے یا بغیر کوئی بدتمیزی کیے آپ ان کے مینٹل لیول پر جا کر بات کریں گے. اگلے بندے کی سوچ کو سمجھیں کہ اس کی سوچ کس حد تک ہے، تاکہ میں اس سے اس کی مینٹل لیول پر جا کر بات کروں. اور ہمیشہ کسی دوسرے بندے کی مینٹل لیول پر جا کر بات کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. علماء اس کے بارے میں جانتے ہیں، ایک حدیث بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی جو ہے وہ انزل الناس، اس طرح کی کوئی حدیث ہے. میں چونکہ عالم نہیں ہوں تو مجھے نہیں پتہ، جن کو پتہ ہو وہ بیچ نیچے کامنٹ کر دیجیے گا. تو وہ وہ حدیث بھی اس حوالے سے ہے کہ آپ لوگوں سے ان کی مینٹل لیول پر جا کر بات کریں. یہ میں نے سوچا کہ آپ کو ایک کہانی کے ذریعے سمجھا دوں، ایک جو چیز میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے اس کے ذریعے سمجھا دوں، تاکہ انشاءاللہ آگے اگر آپ لوگوں کو کوئی پلان ہو پبلک سے بات کرنے کا تو آپ کو پتہ ہو کہ کس لیول پر جا کر بات کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.